بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی افصح العرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیارے دینی اور اسلامی بھائیوں، تعلیم اور ایجوکیشن انسانی ترقی کا زینہ اور ذریعہ ہے۔ تعلیم انسان کے لیے ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے۔ جس انسان کے اندر علم ہوگا، تعلیم ہوگی، ایجوکیشن ہوگا، اس انسان کے اندر ایک بلند سوچ ہوگی، ایک اندر کی علم کی طاقت اور پاور اس کے ساتھ میں ہوگا۔ اس کے ذریعے سے یہ بڑے مشکل حالات کے اندر بھی امت کی رہنمائی کر سکتا ہے اور اپنے بگڑے ہوئے حالات کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور جو آدمی علم سے خالی ہے، علم سے کوڑا ہے، علم سے نابلد ہے، یہ انتہائی بزدل، انتہائی کمزور اور انتہائی لاچار اور غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے۔ علم انسان کو آزادی دلاتا ہے، علم انسان کو سرداری دلاتا ہے، اور علم انسان کے لیے سب سے بڑی فخر کی چیز ہے۔ نحن نفتخر بالعلم، ہمیں اپنے علم پر فخر ہونا چاہیے، وہ تکبر والا فخر نہیں، بلکہ ہمیں علم پر اس لیے فخر ہونا چاہیے کہ علم کے ذریعے سے ہم اپنے اللہ کو پہچان سکتے ہیں، علم کے ذریعے سے ہم زندگی گزارنے کا صحیح راستہ منتخب کر سکتے ہیں، اور علم ہمارے لیے ہر قسم کی عزت، سرداری، سکون، رزق اور دنیا میں ہر چیز کے حصول کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا لفظ جو زمین پر اللہ نے اتارا، قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کا سب سے پہلا حرف اقرا، پڑھ۔ اے نبی جی آپ پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے غار کے اندر جا کر اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا، جب نبوت عطا فرمائی، جبریل امین کو بھیجا اور جبریل کے ذریعے سے یہ پیغام دیا، اقرا، اے محمد آپ پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے، ایجوکیشن لیجیے، علم حاصل کیجیے۔ علم کے بغیر کوئی بھی روشنی اور کسی بھی چیز کی رہنمائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ علم ہی کے ذریعے سے انسان صحیح راستے کا انتخاب کر سکتا ہے اور دوسروں کو بھی راستہ بتلا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء کی جماعت حامل علم تھے، علم والے تھے، صاحب علم تھے۔ ان کے پاس اللہ نے علم کا نور عطا فرمایا تھا، علم کی روشنی عطا فرمائی تھی۔ انبیاء کرام کو اللہ نے صحائف دیے، کتابیں دی اور وحی کے ذریعے سے علم دیا۔
اسی علم کے ذریعے سے انبیاء کرام لوگوں کی، امت کی صحیح رہنمائی کرتے تھے، ان کی صحیح تربیت کرتے تھے، اور ان کو تعلیم کے ذریعے سے، تعلیم کے راستے سے راہ راست پر اور سیدھے راستے پر لانے کی کوشش اور سعی کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی انقلاب، دنیا میں کوئی بھی تبدیلی علم کے بغیر نہ تو آئی ہے نہ کبھی آ سکتی ہے۔ جب بھی دنیا میں انقلاب پیدا ہوا ہے، جب بھی دنیا میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے، وہ علم ہی کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور آئندہ بھی تبدیلی اور انقلاب علم ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ اس لیے علم اپنے لیے سب سے مضبوط طاقت ہے، سب سے بڑا پاور ہے۔ علم کو اپنی طاقت بناؤ، علم کو اپنا پاور بناؤ، علم کو اپنی ترقی کا زینہ بناؤ، اور علم کو اپنے لیے عزت اور سرداری کا ذریعہ بناؤ۔ جن لوگوں نے علم میں کمال پیدا کیا، مکمل طریقے سے علم کے اندر گہرائی اور گہرائی حاصل کی، پھر زمانے نے اور لوگوں نے انہیں اپنا سردار بنایا، علم والوں کو اپنا سردار بنایا۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو غلام کو بھی سردار بنا دیتی ہے، جو چھوٹے سے خاندان میں پیدا ہونے والے ایک غریب انسان کو بھی لوگوں کا سردار بنا دیتی ہے، وہ علم ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف یا مکے یا بڑے شہروں میں سے کسی شہر کے سردار کو نبی کیوں نہیں بنایا، جس کے پاس پہلے سے مال تھی، دولت تھی، حکومت تھی، سب کچھ تھا، اس کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ ایک یتیم بچہ جو مالی اعتبار سے بھی کمزور ہے، جس کا باپ بھی نہیں ہے، بچپن میں جس کی ماں بھی گزر گئی، جو یتیمی کے اندر پلا بڑا ہے، اس کو اللہ نے نبی کیوں بنایا؟ لیکن اللہ نے اس نبی کو ایسا علم دیا تھا قرآن کی شکل میں، یہ نبی چند ہی سالوں کے بعد میں پوری دنیا کے دلوں کی حکمرانی کرنے لگا۔ اس لیے علم والے یہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کیا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر راج کیا کرتے ہیں۔ علم یہ انسان کو لوگوں کے دلوں پر فتح اور لوگوں کے دلوں کا سردار بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اقرا، اے نبی پڑھ۔ نبی کے ذریعے سے دنیا کے ہر انسان کو یہ پیغام ہے، اقرا، پڑھ۔ آخری نبی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا والوں نے علم کو مخصوص خاندانوں کے اندر قید کر رکھا تھا۔ علم عام نہیں تھا ہر انسان علم کو پڑھے، بلکہ علم خاص خاندانوں میں پایا جاتا تھا، اور نیچے طبقے کے لوگوں کو علم پڑھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ لیکن آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر نے آ کر کے ہر انسان کے لیے علم کے دروازے کھولے۔ ہر آدمی انسان کو چاہیے کہ وہ علم پڑھے، علم کے ذریعے سے اسے صحیح رہنمائی ملے گی اور صحیح راستہ ملے گا۔ اسی لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ضروری قرار دیا کہ وہ علم کی تعلیم لیں اور علم حاصل کریں۔ فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت کو حاصل کرنا ضروری ہے جس سے اس کی نماز درست ہو جائے، وہ حلال حرام کی تمیز کر سکے، اور زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو وہ حلال طریقے سے اللہ کی مرضی کے مطابق
پہ عمل کر سکے اور ان اعمال کو کر سکے، اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری قرار دیا۔ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا فتہلک، یا تو عالم بن جا، علم حاصل کر کے علم والا بن جا، او متعلما، عمر کے جس دور سے بھی گزر رہے ہو، بچپن میں ہو، جوانی میں ہو، بوڑھے ہو چکے ہو، اگر علم نہیں ہے تو علم سیکھو، او متعلما، یا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، او محبا لہ، یا علم والوں سے محبت کرو، ولا تکن ثالثا او رابعا، الگ الگ الفاظ ہیں، علم والے بھی نہیں ہو، علم حاصل بھی نہیں کر رہے ہو تو ایسے نہ بنو، ورنہ تہلک، ہلاک ہو جاؤ گے۔ عالم بھی نہیں ہو، متعلم بھی نہیں ہو، ان سے محبت بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور ہو، پھر تو ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس لیے جن قوموں نے ترقی کی ہے، جس معاشرے نے ترقی کی ہے، جس خاندان نے ترقی کی ہے، جس فرد نے بھی ترقی کی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی علم چھپا ہوا ہے۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو، دونوں علم انسان کو عزت، انسان کو روزی، انسان کو سکون اور انسان کو سرداری دلاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے جنہوں نے دنیاوی علم حاصل کیا ہے، وہ ماسٹر بنے ہو، وکیل بنے ہو، ڈاکٹر بنے ہو، انجینئر بنے ہو، پروفیسر بنے ہو، وہ دنیاوی اعتبار سے بڑی سکون کی، ٹھاٹھ باٹھ کی اور عزت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے پاس عالی شان محل ہوتا ہے، بہترین سواری کی گاڑی ہوتی ہے، بہترین ان کے پاس کھانے کی چیزیں ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے اپنے علم کو ذریعہ بنایا اور یہ سب چیزیں ان کے پاس پہنچ گئی۔ علم کے ذریعے سے، علم کی طاقت سے ان کے پاس سب چیزیں پہنچی ہیں۔ اور جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا، اللہ نے انہیں بھی بڑی عزت دی ہے، وہ لوگوں کے امام بنتے ہیں، یا لوگوں کے قوم کے بچوں کو قرآن حدیث پڑھاتے ہیں، اور قوم انہیں اپنے پلکوں پہ بٹھاتی ہے، ان کی عزت کرتی ہے۔ اور جو علم سے کورے ہیں، ان کے پاس کوئی عزت نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی سرداری نہیں ہے۔ علم ہی انسان کے لیے عزت ہے، علم ہی انسان کے لیے پاور ہے، علم ہی قوموں کی ترقی کا ذریعہ ہے، علم ہی کے ذریعے سے انسان ترقی کر سکتا ہے۔ بغیر علم کے نہ تو کسی نے ترقی کی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اس لیے خود بھی علم حاصل کریں اور اپنی اولاد کو دینی اور دنیاوی دونوں علم سے مزین کریں، دنیاوی تعلیم بھی دیں اور دینی تعلیم بھی دیں۔ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ میں ڈاکٹر ہونا چاہیے، حافظ قرآن ہونے کے ساتھ انجینئر ہونا چاہیے، حافظ قرآن ہونے کے ساتھ پروفیسر ہونا چاہیے، حافظ قرآن ہونے کے ساتھ میڈیکل پہ بیٹھا ہوا ہونا چاہیے، حافظ قرآن ہونے کے ساتھ میں دنیاوی لائن میں ترقی کے اعلیٰ عہدے پر ہونا چاہیے۔ تو مزے کی بات ہے، وہ حدیث بھی پڑھے گا، وہ قرآن بھی پڑھے گا، وہ روزے بھی رکھے گا، وہ 5 وقت بھی نماز بھی پڑھے گا، اور اس کے ساتھ میں دنیاوی لائن میں بھی وہ مضبوط ایک اچھا اور ابھرتا ہوا شریف انسان ہوگا۔ اور اگر تعلیم سے نہ بلد ہے، جہالت میں ڈوبا ہوا ہے، نہ تو اسے دین کی کوئی خبر ہوگی، نہ دنیا کی خبر ہوگی، دنیا میں بھی وہ مارا بھٹکتا پھرتا رہے گا، اور اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اپنی اولاد کی دین اور دنیا دونوں بنانے کے لیے انہیں دونوں تعلیم سے آراستہ کریں اور دونوں تعلیم مضبوط دلائیں۔ اللہ تعالیٰ امت کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔